السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج گفتگو میں ہمارے ساتھ استاذ محترم فقیہ اللہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظ اللہ العالی ہیں۔ آج جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج 5 ستمبر کو پورے ملک میں قومی سطح پر یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے حضرت الاستاذ سے استاذ کی فضیلت، استاذ کی عظمت اور استاذ کا عام معاشرے میں کیا مقام ہے اور دین اسلام میں کیا مقام ہے، اس سلسلے میں آج ہم حضرت سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یوم اساتذہ کے اس موقع پر خصوصی طور پر اساتذہ کی عظمت اور فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق حضرت والا اپنی بات رکھیں گے۔ تو میں سب سے پہلے حضرت والا سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت والا اس پر روشنی ڈالیں کہ استاذ کے اوصاف کیا ہوتے ہیں اور ان کے فرائض کتنے نازک ہوتے ہیں۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے اور میں تو پورے موضوع کا احاطہ ہو گیا کہ استاد کے اوصاف کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ استاد کے لیے بنیادی طور پر 2-3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی ضروری چیز تو یہ ہے کہ وہ جس موضوع کو پڑھا رہا ہو اس موضوع پر وہ حاوی ہو، اس کا پورا مطالعہ ہو، اور صرف کتاب کی عبادت کا مطالعہ نہ ہو بلکہ اس فن کا بھی مطالعہ ہو۔ بہت سی دفعہ آج کل ہمارے یہاں مدارس اسلامیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور دوسرے تعلیمی اداروں میں بھی ہوتا ہوگا کہ لوگ کام چلاؤ طور پر کتاب کو پڑھ لیتے ہیں کہ جس سے طالب علم کو وہ سمجھا دیں اپنی بات یا ان کو مطمئن کر دیں، لیکن ایک اچھے استاد کے لیے یہ کافی نہیں۔ ایک اچھے استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس فن کے مالہو و معالے کا مطالعہ اس کے پاس ہو۔ وہ درس میں تو اتنی ہی بات کرے جتنی سبق سے متعلق ہے، لیکن اگر فن پر اس کی نظر ہوگی، اس موضوع پر اس کا پورا مطالعہ ہوگا، تو وہ اس سبق کے ذیل میں، اس سبق کے ضمن میں وہ بہت سی چیزیں طالب علم کو بتا سکے گا۔ جیسے میں ابتدائی کتابوں کی بات کرتا ہوں، ایک طالب علم، ایک استاد اگر مثلا رحمت عالم پڑھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھاتا ہے، تو اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جس سبق کو وہ آج پڑھا رہا ہے اس کے مالہو و معالے کا وہ مطالعہ کرے۔ اردو میں سیرت کی بہت سی کتابیں ہیں، اس کو سیرت النبی میں پڑھے، اس کو قاضی سلیمان منصور پوری کی سیرت میں پڑھے، اسے وہ مولانا ادریس صاحب کی سیرت المصطفیٰ میں، مولانا عبدالرؤف صاحب کی صحیح سیر میں پڑھے، اور اس کا ذہن اس سلسلے میں اتنا تیار ہو کہ وہ کتاب سے باہر کی بھی ضروری باتیں اس کو بتا سکے۔ جیسے اس نے مثلا ہجرت کا واقعہ پڑھایا، تو ہجرت کا جو سبق آموز پہلو ہے وہ بھی وہ بتانے کے موقف میں ہو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں مقیم ہوئے، تو اپنی جگہ آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ آپ نے حضرت بلال کو کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے حضرت صہیب کو کیوں نہیں رکھا؟ یہ سب ایمان لا چکے تھے اور جان و دل سے آپ پر فدا تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکے کے ایک معزز اور طاقتور قبیلے بنو ہاشم کے ساتھ، اور اگر حضرت بلال وہاں ہوتے تو وہ قتل کر دیے جاتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کو ہاتھ اٹھانے میں
یہ خوف دامنگیر ہوا کہ ہم اس مضبوط اور بڑے قبیلے سے ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے. تو مثلاً استاد یہ بات بتائے، اور اسی میں ایک بات وہ اور بھی سمجھا سکتا ہے کہ ایک تو شریعت کا قانون ہے اور ایک لا آف لینڈ ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون. تو اپنے قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کرنا صرف یہ کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے. شریعت میں تو ہر انسان کی حفاظت کرنا ہے، لیکن قبائلی نظام کے تحت جو لوگ اپنے قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کرتے تھے، یہ مکہ کے معاشرے کا یہ لا آف لینڈ تھا، جو اس ملک کا اس جگہ کا قانون تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جب کسی ملک میں رہیں تو وہاں کے جو مقامی قوانین ہیں ان سے فائدہ اٹھانا یہ کوئی دین کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے ہم لوگ ابھی ہندوستان میں ہیں اور یہاں جو حقوق ہیں ہمارے، ان حقوق سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ استاد کو علمی اور فنی اعتبار سے اس پر حاوی ہونا چاہیے. دوسری ضروری چیز ہے اخلاق، کہ استاد کا اخلاق اتنا بلند ہو، اس میں علم ہو، اس میں بردباری ہو کہ اگر کوئی غبی سے غبی طالب علم ہو، وہ بار بار سوال کرتا ہو، تب بھی اس سے آدمی کو ناراضگی نہ ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کو ایک ہی بات 70 دفعہ سمجھائی اور اتفاق سے ان کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان پر ناراض نہیں. تو استاد کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ غبی سے غبی طالب علم بھی ہو تب بھی وہ اس کو اہمیت دے اور اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے. اور تیسری ایک بات اور یہ ہے کہ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ طالب علم کی شخصیت کو سمجھے. جیسے طالب علم کے لیے استاد کی شخصیت کا احترام کرنا ضروری ہے، اسی طرح استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ طالب علم کی شخصیت کو سمجھے. شخصیت کو سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک خاص وہ تعلیم کے میدان میں کمزور ہے، لیکن دوسرے میدان میں ان کو اچھی صلاحیت حاصل ہوتی ہے. ان کے اندر تقریر کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر تحریر کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر گفتگو کی صلاحیت ہوتی ہے. تو جو خاص صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اس صلاحیت کو ان کے استاد ابھارنے کی کوشش کرے. اسی طرح اس کا انداز ایسا ہو کہ وہ طالب علم کے اندر ناامیدی اور مایوسی پیدا نہ ہونے دے، یہ احساس پیدا نہ ہونے دے کہ وہ پڑھ نہیں سکے گا، وہ سمجھ نہیں سکے گا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ استاد طالب علم کو پہچان کر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواروں پر تھوک ہے تو آپ کو بہت ناگواری ہوئی اور آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر صحابہ کو خود صاف کیا اور صحابہ سے خوشبو منگوائی، اس پر لگوایا. اور ایسا بھی ہوا کہ حضور کی خدمت میں ایک دیہاتی آئے اور مسجد نبوی میں وہیں بیٹھ کر پیشاب کر دیا. صحابہ دوڑے تو حضور نے منع فرما دیا. یہ طالب علم کی نفسیات کو سمجھنا ہے. جو صحابہ حضور کے صحبت یافتہ تھے ان کا تھوک بھی آپ کو گوارا نہیں ہوا، اور جو صحابہ آپ کی زیادہ صحبت ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے پیشاب بھی کر دیا تو آپ کی پیشانی پر شکن نہیں آیا. تو یہ ضروری ہے کہ استاد طالب علم کی شخصیت، اس کی صلاحیت، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے پھر اس کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. ایسا نہ کرنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. بعض طلباء تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم ترک کر دیتے ہیں. جیسا کہ
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں خاص ایک دن 5 ستمبر کو یوم اساتذہ منایا جاتا ہے، تو کیا اسلام میں اس طریقے کی کوئی روایت ہے؟ اور یہ کہ دین اسلام میں اساتذہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ دیکھیے، اصل میں جو یوم اساتذہ منایا جاتا ہے یہ کوئی مذہبی حیثیت سے نہیں منایا جاتا، یہ تو لوگوں کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ ایک دن ایسا ہو جب استاد کے مقام پر اس کی ذمہ داریوں پر بات ہو اور لوگوں میں اس پہ جذبہ پیدا ہو۔ جیسے ہمارا ملک تو 365 دنوں کے لیے آزاد ہے، لیکن ہم 15 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں دستور نافذ ہے، لیکن ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اس لیے اس کو اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا حضور کے اور خیر القرون میں کیا یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ یہ کوئی چیز اسلام میں کوئی نئی چیز اس وقت ممنوع ہوتی ہے جب اس کو دینی حیثیت سے کیا جائے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، دین سمجھ کر جس کو کیا جائے۔ لیکن اگر لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے، توجہ پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے ایک دن، مدرسے کے افتتاح کی تقریب ہوتی ہے ایک دن، تو اگر ایک دن یوم اساتذہ کے طور پر یہاں رکھا گیا ہے ہمارے ملک میں، ایک بڑے تعلیمی رہنما اور ایجوکیشنسٹ کی یاد میں، ان کو سامنے رکھتے ایک ماہر تعلیم کی یاد میں جو ہمارے ملک کا صدر جمہوریہ بھی بنے، تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اب جو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کیا استاد کا دین اسلام میں استاذ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہاں، استاد کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو یہ تو بہت اونچا مقام ہے استاد کا۔ اس سے اونچی بات اور کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں تھیں۔ آپ امیر بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ دائی بھی تھے، لیکن قرآن نے بار بار آپ کے معلم ہونے کے حیثیت کا ذکر کیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کا ذکر فرمایا، اور خود حضور نے مسجد نبوی میں باضابطہ تعلیم دی ہے، درس دیا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اساتذہ کی چپلیں اٹھا لیتے تھے، ان کے سواریوں کی زکوٰۃ تھام کر چلتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھچر پر سوار ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، اور اس نسبت کی وجہ سے صحابہ بہت احترام کرتے تھے، حالانکہ عمر زیادہ نہیں تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رکاب اپنے ہاتھ میں لے لی، اور جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ ایسے ہی سلوک کا حکم دیا گیا۔ انہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ بعض صحابہ کے گھر دوپہر میں چلے جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں دھوپ کی کتنی شدت ہوتی تھی، باہر کھڑے رہتے تھے۔ جب وہ نکلتے تھے نماز کے لیے تو ان کے ساتھ ساتھ مسجد آتے تھے اور ان سے دین کی، علم کی باتیں سیکھتے ہوئے چلے آتے تھے۔ لوگ منع کرتے تھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ یہ زحمت کرتے ہیں، ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمیں یہی تعلیم دی گئی۔ تو اس لیے استاد کا بڑا اونچا مقام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو منقول ہے کہ وہ اپنے استاد حماد کے گھر کی طرف اپنا پاؤں نہیں کرتے تھے، اتنا زیادہ ادب کا غلبہ تھا ان پر۔
تو استاد کا سب سے پہلا جو حق ہے، بڑا حق ہے، وہ استاد کا ادب اور احترام، اور استاد کا حق استاد کی خدمت ہے۔ ہر طرح کی خدمت جو جائز خدمت ہو، اس میں مالی خدمت بھی آتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی مالی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حماد، انہوں نے ان کے لیے ایک استاد رکھا، انہوں نے سورہ فاتحہ ان کو سکھائی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 500 درہم عنایت فرمائے۔ 500 درہم کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ اس سے 2.5 نصاب ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا، اور یہ فرمایا کہ یہ کم ہے، لیکن اس وقت میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے، اگر اور پیسے ہوتے تو ہم اور آپ کو پیش کرتے۔ تو استاد کی خدمت، جب طالب علم پڑھ کر فارغ ہو جائے، اپنی تعلیم کو مکمل کر لے، کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی انجینئر ہو گیا، تو اس کو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس استاد کے پاس اس نے ABCD شروع کی، الف با تا سا شروع کیا، ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہ ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی کوشش کرے، فزیکل خدمت بھی اور ان کی مالی خدمت بھی، اور ان کا احترام اس کے دل میں ہو۔ تو یہ استاد کا حق ہے۔ آج کل بدقسمتی سے بڑی کمی ہو گئی ہے، استاد اور طالب علم کا تعلق ایک پیشہ ورانہ تعلق ہو گیا، جو ایک جذباتی تعلق، محبت کا تعلق تھا، وہ تعلق ختم ہو گیا۔ میں اگر اس موقع پر ایک بات نقل کر دوں کہ حضرت مولانا ایک زمانے میں دیوبند میں بھنگیوں کی ہڑتال تھی، تو اب سب شکایت کرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کل جو WC ہوتا ہے وہ اس کا رواج نہیں ہوا تھا، شاید ایجاد بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بیت الخلاء بالکل صاف رہا۔ اب سارے لوگ شکایت کرتے تھے کہ اتنی گندگی بڑھ گئی ہے، تو شیخ الہند کو بڑی حیرت ہوتی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وقت سے پہلے چلے گئے قضاء حاجت کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو پوری غلاظت ہوتی ہے اس کو ٹوکری میں رکھ کر اور وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو ایسا جذبہ ہوتا تھا شاگردوں میں، طلبہ میں، اپنے اساتذہ کی خدمت کا۔ آج وہ جذبہ مفقود ہو گیا ہے۔ پھر بھی ہمارے جو دینی مدارس ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں بڑی حد تک یہ جذبہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت، آج کی نئی نسل کو دیکھتے ہوئے عموماً یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ آخر آج کے جو موجودہ دور کے اساتذہ ہیں وہ اتنے معیاری اور کامیاب شاگرد پیدا کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ آخر پہلے کے دور کے اساتذہ میں اور آج کے دور کے اساتذہ میں اتنا فرق کیوں آ گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مختصر سے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں 2 باتیں بہت بنیادی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے کے اساتذہ تعلیم کو عبادت سمجھتے تھے، وہ عبادت کے طور پر تعلیم دیتے تھے، اور اس لیے ان کے دل میں بے حد جذبہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے شاگرد کو کسی لائق بنا دیں۔ جو محبت ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی تھی، وہ محبت استاد کو اپنے شاگرد سے ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں طلبہ کی تعداد محدود ہوتی تھی۔ آج کل آپ چاہے اسکولوں میں دیکھیں یا مدرسوں میں دیکھیں، اسکولوں میں اس لیے کہ جتنے زیادہ بچے ایک کلاس میں ہو جائیں گے اتنی زیادہ فیس آئے گی۔ مدرسوں میں اس لیے کہ جتنے زیادہ طلبہ ایک کلاس میں ہوں گے اتنا زیادہ ہماری شہرت ہوگی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے طلبہ ہونے چاہیے ایک استاد کے لحاظ سے، اس سے زیادہ طلبہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے افراد سازی کا جو کام ہونا چاہیے وہ اس زمانے میں نہیں ہو پا رہا۔ حضرت اخیر میں چلتے چلتے کورونا کے اس وبا کے دور میں جبکہ تعلیم گاہیں بند ہیں اور اساتذہ اور شاگرد طلبہ کا تعلق تقریباً ختم ہو چکا ہے، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، تو اس دور میں
آپ اساتذہ اور طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بصیرت آن لائن کے گفتگو پروگرام کے ذریعے سے؟ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ بالمشافت تعلیم میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ آن لائن تعلیم میں نہیں ہو پاتی ہے، لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس لیے عصری درسگاہیں تو آن لائن تعلیم کو اختیار کر ہی رہی ہیں۔ مدارس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک اور جس حد تک وہ تعلیم دے سکیں آن لائن تعلیم دیں۔ ہمارے یہاں المعہد العالی الاسلامی میں تو ہم لوگوں نے شوال ہی سے تقریباً تمام مضامین کی تعلیم آن لائن دینا شروع کیا، اور ماشاءاللہ طلباء کی حاضری بھی بہت ایک 97-98% ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین موقع ہے اساتذہ اور طلباء کا مطالعے کے لیے، کہ عام طور پر جو تعلیمی ایام ہوتے ہیں اس میں اتنا مطالعے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور غیر درسی صلاحیتوں کو ابھارنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اگر اساتذہ بھی اپنے مطالعے کی قوت بڑھائیں، طلباء مطالعہ کریں، اپنی تقریر اور تحریر کی صلاحیت کو، بولنے کی صلاحیت کو ابھاریں، تو یہ جو وقت ملا ہے ہم لوگوں کو لاک ڈاؤن میں، یہ انشاءاللہ اس کا ایک بہتر استعمال ہوگا، اور اس سے ان کی شخصیت کی بہتر طور پر تعمیر ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بصیرت آن لائن کو، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی بصیرت آن لائن کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے، معیاری اور تعمیری اور مفید اور ذہن سازی کرنے والے پروگرام آپ منعقد کرتے ہیں، اور مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے مہمان خاص حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظل اللہ علی۔ آپ بصیرت آن لائن کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی بہت جلد گفتگو کے دوسرے ایپیسوڈ میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔